یہ دیکھیں ناظرین بالکل پلین ہو گئی ہے. ختم ہو گیا استاد جی؟ آ جاؤ. السلام علیکم. کیا حال ہے استاد جی؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ شکر ہے الحمدللہ. آپ سنائیں ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر. استاد جی نام اپنا بتائیں. میرا نام ہے ظریف خان. ظریف خان. کہاں سے ہے استاد جی؟ میں ڈی خان سے ہوں. ڈی خان سے. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں یہ اپنی ہے یا کسی اور کی ہے؟ یہ کسی اور کی ہے. اچھا جی. جی آپ ڈرائیور ہیں؟ میں ڈرائیور ہوں. ماشاء اللہ. کیا تنخواہ ہے آپ کی؟ 50,000. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں یہ کتنے کی آ جاتی ہوگی؟ یہ لیا ہے ٹھیکیدار نے 1,22,00,000. 1,22,00,000 کا. نیا ماڈل ہے؟ 11 ماڈل. 11 ماڈل ہے. جی ٹھیک ہے. یہ کتنا ویٹ اٹھا لیتا ہے؟ بس یہ اب ہر کسی کا اپنا اپنا یہ ہوتا ہے نا. یہ اوپر تو لکھا ہوا تقریباً 1150 بس میکسیمم. دیکھتے ہیں اب کیا ہاں. کریں. اچھا استاد جی یہ گھنٹے کے حساب سے کام کرتا ہے؟ جی گھنٹے کے حساب سے. کتنے روپے گھنٹہ لیتا ہے آپ؟ یہ لیتا ہے 7,500. 7,500. جی ٹھیک ہے. کتنے گھنٹے دیہاڑی میں کام کرتا ہے؟ بس یہ تو ٹائم کے حساب سے ہوتا ہے. اگر مثلا 9 بجے شروع ہوتا ہے تو 8 گھنٹے کام کرتے 8 ہیں. گھنٹے. مثلاً مثال کے طور پر 8 گھنٹے بھی کام کرے 8 7 56 56,000 ایک دن کا. 56,000. 56,000 ایک دن کا. اور یہ کتنا ڈیزل کھا جاتا ہے؟ یہ تو پر لوگوں کو پتہ چلتا. نہیں اندازہ آخر آپ اس کو چلا رہے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا چلاتے ہوئے؟ میرا ہو گیا جناب علی 14 سال. 14 سال ہو گیا. اندازہ دیہاڑی میں کتنا ڈیزل کھا جاتا ہوگا؟ یار یہ تو مشینری کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے. جس طرح ڈیزل پمپ کمزور ہوتا ہے مثلا زیادہ کھا لیتے ہیں. پٹ صحیح ہوتا ہے. ہے تھوڑا کھا لیتا ہے. یہ آپ کے اندازے سے کتنا کھا یہ لیتا تو ہوگا 8 ماشاء گھنٹے میں؟ اللہ نیا مشین ہے نا. جی ماشاء اللہ. یہ ہاں دکھ رہا ہے جی. نیا ماڈل ہے. یہ ایک گھنٹے میں تقریباً کھا رہا ہے 8 ساڑھے 8 لیٹر. 8 ساڑھے 8 لیٹر ایک گھنٹے میں. وہ بھی تقریباً 50 لیٹر بن گیا. 50 لیٹر. اس کے بھی پیسے بنا لیں. یعنی بچا کے آپ کو 20-25 ہزار ایک دن کا بچ جاتا ہوگا. مثلا جی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ جی. 20-25 ہزار ایک دن کا تو اسی حساب سے 25 یا 75,000 روپیہ 7.5 لاکھ روپیہ ایک مہینے کا. مطلب پہلے سال میں یہ اپنے پیسے نکال دیتی ہے. یار اس طرح اگر کام ہوتا ہے مثلا مسلسل پھر انشاءاللہ نکال لیتے ہیں. لیکن آج ماشاء کل تو اللہ. اس طرح ڈیزل مہنگا ہوتا ہے نا. ہاں یہ تو ہے. کوئی کام کرواتا نہیں ہے. مثلا بے روزگاری ہے نا تو اس صحیح ہے. لیے ہوتا ہے. اگر مسلسل کام ہو تو پھر تو ماشاءاللہ زیادہ کما لیتے ہیں. ماشاء اللہ. مطلب سال سے بھی پہلے یہ اپنے پیسے نکال لیتی ہے. یار اسی یہ طرح وہ چیز سمجھو ہے. اگر کام ہو. ماشاء اللہ جی. ٹھیک ہے استاد جی مہربانی. اپنا نمبر بتا دیں. میرا نمبر ہے 0346 0346 5313 5313 853. 853. ٹھیک ہے استاد جی مہربانی. ماشاء اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں اتنے دلائل سامنے آ گئے ان کے، اسلام کے برحق ہونے کے، غلط کے غلط ہونے کے، صحیح کے صحیح ہونے کے، دلائل کے انبار لگا دیے ہم نے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا، سیدھے راستے پر نہیں آتا، تو جو داعی ہے، دعوت دینے والے لوگ ہیں، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پھر ٹینشن لینے کا بولیں نہیں، ٹینشن نہیں لینی. پھر اے اللہ ٹینشن ہم نہیں لیتے، ٹھیک ہے،
ہمارا کام تو سیدھی بات سمجھانا ہے، پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے، ہم ٹینشن نہیں لیتے. لیکن تو بھی تو کچھ کرنا، تو ان کو سزا دے، تو دنیا کو بتا دے کہ یہ لوگ غلط ہیں، تو ان کو پنپنے ہی نہ دے. تو بھی تو کھلا بھی انہی کو رہا ہے زیادہ. نواز بھی انہی کو زیادہ رہا ہے، تو موٹے بھی یہی ہوتے جا رہے ہیں، مزے بھی انہی کی ہیں. چل تو بھی برابر برابر معاملہ کر لے کہ جو نافرمان ہیں ان کو سزا نہیں ملتی، تو کم از کم فرما برداروں کو، جو نیک لوگ ہیں، وہ آزمائشوں میں کیوں ہیں اتنے. میری 2-4 دن پہلے کسی سے ملاقات ہوئی، وہ لندن سے آئے تھے. مجھے کہنے لگے کہ میں وہاں ایک فزیکل فٹنس پہ ایک ادارے ہوتے ہیں نا، تو اس میں ایک ٹرینر ہے انگریز، اس سے ٹریننگ لے رہا ہوں باڈی کو فٹ کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ وہ ایتھیسٹ ہے، وہ خدا کو نہیں مانتا. کہتے ہیں وہ مجھ پہ طنز کرتا ہے، میرے دل میں اس نے عجیب عجیب وسوسے ڈال دیے ہیں، کیونکہ یہ تو بالکل ہی فری اسٹائل ہوتے ہیں نا، جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں. کہہ رہے وہ مجھے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ٹریننگ لینے کی کیا ضرورت ہے، تم جب خدا پر ایمان رکھتے ہو تو وہ تمہاری باڈی کو خود ہی ٹھیک کر دے. ہے بھائی، تمہیں یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی تمہیں خدا ایمان لانے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی امتیازی سلوک تو کر نہیں رہا وہ، تو کیا فائدہ ایسے خدا کو ماننے کا؟ یعنی میں نہیں مانتا تو میں تو فٹ ہوں. اس گورے نے کہا تم مانتے ہو تو تم ٹریننگ کس سے لے رہے ہو؟ مجھ سے. تو تمہارا خدا ڈائریکٹ کیوں نہیں کر دیتا ٹھیک تمہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو پھر اس خدا کے ہونے کا فائدہ کیا جو تمہارا پیٹ اندر نہیں کر سکتا؟ اب یہ میں اپنے الفاظ میں اس انگریز کی بات کو ڈیفائن کر رہا ہوں، جو تمہاری توند کم نہیں کر سکتا، جو تم اس کے لیے بھی کسی کافر سے رابطہ کر رہے ہو. تو وہ مجھ سے اشکال کر رہے تھے، اس اشکال کا جواب کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس اشکال کا جواب کیا. ان کو تو میں نے جواب جو میں یہاں بتا رہا ہوں وہ ان کو نہیں بتایا تھا. اصل اس کا جواب یہ ہے کہ اس انگریز سے کہتے کہ اگر خدا مجھے ٹریننگ کے بغیر ہی فٹ کر دیتا تو تیرے جیسے کمبخت بھی ایمان لے آتے. خدا تیرے جیسے کمبختوں کو ہدایت بولو نہیں دینا چاہتا، کیونکہ خدا اگر اپنے ہونے کے اس طرح کے ثبوت دینا شروع کر دے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں، وہ فٹ فاٹ ہر لحاظ سے، وہ پراٹھے بھی کھا رہے ہیں تو بھی توند نہیں نکل رہی ان کی. اب آپ کہیں کھاتے بھی ہو پراٹھے، پھر ہر بیان میں پراٹھوں کی برائی بھی کرتے ہو. تو ہر سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے نا، سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے. تو یہ بھی غنیمت ہے کہ وہ سگریٹ کھلاتے ہیں مگر بتا دیتے ہیں کہ خطرناک ہے. تو ہم پراٹھے پھوڑتے ہیں مگر بتاتے ہیں کہ پھوڑنے کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، خیر پھوڑنے کی چیز بھی ہے، اتنا کہ خراب چیز بھی نہیں ہے، لیکن پھر ایکسرسائز کرو. خیر، تو یہ جو گورے ہیں نا، یہ خدا کے منکر لبرل لوگ، یہ سب کے دماغوں میں، آج دینداروں کے دماغوں میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے. پہلے کام شروع کروایا، بڑے بڑے ظالم تو ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پستے تو بیچارہ غریب آدمی پستا ہے، نیک آدمی پستا چلا جاتا ہے. میں آج سوچ رہا تھا کہ دیکھو دنیا میں پاکیزہ لوگوں پہ کیسے کیسے الزامات لگے ہیں، اور وہ الزامات چل بھی پڑے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کوئی پاکیزہ ہو سکتی ہیں؟ اتنی پاکیزہ کہ جب آپ پہ تہمت لگی ہے تو امی عائشہ فرماتی ہیں مجھے یقین تھا کہ اللہ اپنے نبی کو بتا دے گا کہ میں غلط نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ قرآن میں آیتیں اتار دے گا جس کی باقاعدہ قیامت تک تلاوت کی جائے گی. یعنی میرا اللہ کی نظر میں میرا یہ مقام ہوگا، اس کی مجھے توقع نہیں تھی. لیکن اللہ نے آپ کی پاک دامنی کو بیان کیا، اور اللہ نے فرمایا تحسبونہ ہینا، تم اس کو ہلکا معاملہ سمجھتے ہو، وہو عند اللہ عظیم، اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ پیغمبر کی زوجہ پر تہمت لگ رہی ہے. مگر تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی بھی، وہ زندہ بھی رہے، اپنے ٹائم پہ مرے.
اور ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی ایسا ہے جو اس تہمت کو سچا مانتا ہے. آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے. کتابیں لکھی جا رہی ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتیں آج بھی کتابوں میں لگا رہے ہیں لوگ. کیا کیا بکواسات نہیں لکھی جا رہی. اس سے پتہ چلتا ہے یہ دنیا دارالامتحان ہے. یہاں صحیح اور غلط کا حقیقی فیصلہ نہیں ہوتا, اصل میں تو وہاں ہوگا. اور تہمت لگانے والوں نے امی عائشہ جیسی پاک دامن پہ تہمت کس بیس پہ لگائی کہ ہار گم گیا تھا, اکیلی رہ گئیں, صحابہ کو پتہ نہیں چلا, تو صحابی رسول ان کو لے کر اپنے ساتھ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں. یہ بدگمانی ہے نا کہ فوراً اس کو غلط رخ دے دیا. معاذ اللہ, مجھے تو بولتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے. آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سی بات پر فوراً تہمت لگا دی جاتی ہے. کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں فون پہ چھپ کے, ممکن ہے آپ چھپ کے اس لیے بات کر رہے ہو کہ آپ وہ بات پبلک کو نہیں بتانا چاہتے, لیکن تہمت لگانے والے کیا تہمت لگا دیں گے کہ اس کے تعلقات ہیں. یہ بہت ہو رہا ہے آج کل. اور ہمارے ہاں منفی بات جتنی طبیعت سے لوگ قبول کرتے ہیں نا, مثبت بات نہیں لی جاتی. گھروں میں بیویوں پہ شوہر تہمت لگاتا ہے, عورتیں اپنے میاں پہ تہمتیں لگاتی ہیں. یہ شادی شدہ لائف کے بعد تو سمجھو کہ الزام تراشیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا. کہیں اس کو ذرا سا کچھ مل جائے نا, ایک شوہر جو تھا وہ فون آیا تو فوراً بھاگا, وہ کہیں الگ سنتا ہے سننے کے لیے. اس کو پتا تھا یار بیگم نے اگر یہ دیکھ لیا نمبر تو مجھ سے 10 سوال پوچھے گی, 10 سوال کے جواب دوں گا, پھر پھڈا ہوگا, تو اس سے بہتر ہے میں الگ. حالانکہ وہ آدمی کا فون تھا. میرے پاس یہ کیس آتے ہیں نا. اب بیگم نے کہا چونکہ فون آپ چھپ کے سن رہے ہو اٹ مینس کہ آپ کے کسی لڑکی سے تعلقات. اچھا بھلا گھر, پھر شوہر غیرت میں آ گیا, مار کٹائی, بڑے پھر الزامات. پھر وہ کوشش کرتا ہے اب میں اس کو پھنساؤں گا, اب میں کیا کروں گا, یہ مجھ پہ شک کر رہی ہے تو اب میں اس کو پھنساؤں گا. بدگمانیاں. جو ایمان والے لوگ ہیں نا, اللہ نے ان کی جو صفات بیان کی ہیں, ان صفات میں اور جو احکام ایمان والوں کے اللہ نے دیے, ان میں ایک بہت اہم حکم ہے, وہ ٹوہ میں نہیں لگتے کسی کی. وہ کسی کی ٹوہ میں نہیں لگتے, وہ بدگمان نہیں ہوتے. ان بعض الظن اسم, بدگمانی گناہ ہے. خیر, لیکن آپ دیکھو کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی پاک دامن, مگر اتنی سی بات بیچاری پیچھے اکیلی رہ گئیں. اب کسی صحابی رسول کے ساتھ وہ مدینہ میں آ رہی ہیں کیونکہ وہ ان کو لے کر آئے. اب جب اکیلے منافقوں نے دیکھا کہ امی عائشہ کسی غیر مرد کے ساتھ ہیں جو نامحرم تھے, تو بھائی 10 وجوہات ہو سکتی ہیں نا اس کی. کسی غلطی سے پیچھے رہ گئی ہوں گی, کوئی وجہ ہو گئی ہوگی. نہیں جی, فوراً تہمت لگائی کہ معاذ اللہ ان کے آپس میں کوئی تعلق ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزری ہوگی, آرے چلے ہوں گے آپ کے دل پہ, کس قدر پریشان. حضرت ابو بکر جن کی بیٹی تھی, دیکھو وہ غیرت کا دور تھا, وہ آج والا دور نہیں تھا. آج تو بہت جگہ ایسا ہوتا ہے یار چلو ٹھیک ہے ہیں تو کیا کریں, تو یہی ہوتا ہے نا, براڈ مائنڈڈ لوگ تو بالکل ہی ہر چیز میں آزاد ہو گئے. پیغمبر میں کتنی غیرت, ابو بکر میں کتنی غیرت, امی عائشہ پہ کیا قیامت گزری ہوگی. یہاں ایک اور سبق ملتا ہے کہ اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا, امی عائشہ کی آنکھ نہ لگتی. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگی نا تو وہ صحابہ وہ ٹولی لے کے چلے گئے, وہ سمجھے ان میں بیٹھی ہوئی ہیں, حالانکہ وہ بیٹھی ہوئی نہیں تھی. امی عائشہ فرماتی میری جب آنکھ کھلی وہ پتھر پہ سر رکھ کے سو رہی تھیں. اتنے میں صحابی رسول آئے تو وہ ان کی امی عائشہ کے چہرے پہ نظر پڑی, تو وہ فرماتی ہیں کہ جب تک پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں تو وہ مجھے پہلے دیکھ چکے تھے, اس لیے مجھے پہچانتے تھے. جب پردے کی آیتیں نازل ہوئیں تو امہات المومنین نے اپنا چہرہ چھپانا شروع کر دیا, تو وہ اس لیے پہچان گئے کہ وہ پہلے دیکھ چکے تھے امی عائشہ کو جب پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں. یعنی بتا دیا کہ جب آیتیں نازل ہوئیں تو پھر مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا تھا اس کے بعد. تو فرماتی ہیں انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ غلطی سے. فرماتی ہے ان کی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی وجہ سے میری آنکھ کھلی ہے, ان کی آواز سے. تو مجھے بھی احساس ہوا کہ بھئی قافلہ آگے نکل چکا ہے.
تو میں یہ سوچتا تھا یہ ناظرین دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ یہ واقعہ ہوتا ہی نہیں تاکہ کسی کو بدگمانی کا موقع ملتا ہی نہیں. بھائی یہ کیا اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے نا. اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ, دونوں کو مرج کر کے پھر بات سمجھ میں آئے گی جو سمجھانا چاہ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے, جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا, فرعون کے محل میں پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں, ابھی نبوت نہیں ملی ہے. فرعون ویسے ہی آپ سے تنگ تھا, احساس تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں, کوئی موقع ملنا چاہیے ان کو قتل کرنے کا, کوئی موقع نہیں مل رہا تھا اس کو. بھائی یہ ایکو ختم کریں, یہ لاؤڈ سپیکر کو سیٹنگ کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہونا چاہیے بندہ, اتنی آواز گونج رہی ہے اس کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پڑھ کے جوان ہوئے, ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے, ابھی کام کرنے کا وقت آیا ہے. اب اللہ نے جو آپ سے دین کا کام لینا ہے اس کا ٹائم اب آ چکا ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ بظاہر بڑے الٹے کام ہو رہے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدینہ شہر میں جب نکلتے ہیں مصر میں, تو دیکھا کہ ایک فرعونی کی لڑائی ہو رہی ہے بنی اسرائیلی کے ساتھ. دونوں کا آپس میں کیا ہو رہا ہے؟ بولو نا یار, پھڈا ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھڈا چھڑوانے کے لیے دیکھا کہ یہ میری قوم کا آدمی ہے اور یہ فرعونی آدمی ہے, تو پھڈا چھڑوانے کے لیے ایک مکہ لگایا فرعونی کو, کیونکہ ظالم تھا وہ. آپ کی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی, مگر بندہ لڑک گیا. وہ حضرت موسیٰ کا ایک تھپڑ لگا, فقضا علیہ, اور اس کا انا للہ ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان, یہ کیا ہو گیا؟ اب دیکھیں بظاہر کام صحیح ہونے کے بجائے کیا ہو رہے ہیں؟ الٹے ہو رہے ہیں کام. بھائی اب تو نبوت ملنی ہے, اب تو اللہ نے آپ سے کام لینا ہے, اب تو کوئی ایسا واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے جس سے آپ موسٹ وانٹیڈ بن جائیں. لیکن اللہ کے کام دیکھو. اور یہ حضرت موسیٰ نے اعتراف کیا, یہ تو شیطان نے مجھ سے کروا دیا, یہ کیا ہو گیا, یہ غلطی ہو گئی ہے, بندہ تو میں نے مارنا ہی نہیں تھا. اور اللہ سے توبہ استغفار بھی کرنے کی تو بندہ ہی مر گیا. اللہ فرماتے ہم نے معاف کر دیا. تو پہلی غلطی بظاہر غلطی, یہ میں اس سے نا آپ کو ایک سبق بتانا چاہتا ہوں. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کام صحیح ہو رہا ہے, یہ بظاہر الٹا ہو رہا ہے, الٹا ہو رہا ہے. ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ذریعے فرعون کی حکومت کا خاتمہ کروں گا, تو اللہ اب تو موسیٰ علیہ السلام سے غیر قانونی کام کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. چلو یہ ہو گیا, بندہ مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ ہو گیا غلط کام, توبہ استغفار کرو. اللہ نے کہا میں نے معاف کیا. اگلے دن, اچھا یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہے غفلت کا وقت تھا, شہر میں سب سو رہے تھے, اس وقت سب قیلولہ کیا کرتے تھے, اور دوپہر کے وقت لوگ باہر نہیں نکلتے تھے. یہ ایک نیچر ہے انسان کی, قیلولہ کرنا. یہ تو اب یہ گوروں نے ختم کیا قیلولے کا نظام. گورے خود اعتراف کرتے ہیں کہ جب تک اسلامی حکومتیں دنیا میں رہی ہیں نا, پوری دنیا میں دوپہر کھانے کے بعد سونے کا رواج تھا. یہ گوروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. یہ تو غیر مسلموں سے ہمارے ہاں آیا ہے کہ دوپہر آرام نہیں کرنا, سارا دن جاگ کے گدھے کی طرح کام کرنا ہے ہم نے. تو اب کیا ہوا کہ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نکلے. کسی کو نہیں پتا تھا, بنی اسرائیلی نے بھی کسی کو نہیں بتایا کہ بھئی کیا ضرورت ہے اب موسیٰ علیہ السلام جو کل میری مدد کے لیے آئے تھے ان کا راز فاش کرنے کی کیا ضرورت. تو یہ بظاہر الٹا کام ہو گیا کہ ایک بندہ کیا ہو گیا, قتل. آگے چلو اس سے بھی الٹا کام ہو رہا ہے اگلے دن, بظاہر الٹا کام. اگلے دن کیا ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ اپنی قوم کا جو بنی اسرائیلی ہے کل دوبارہ پھڈا ہو رہا ہے اس کا کسی اور فرعونی سے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا انک لغوی مبین, تیرا تو کام ہی لڑنا ہے, کل کسی سے لڑ رہا تھا, آج کسی اور سے. صرف اتنی سی تنبیہ کی اپنے بنی اسرائیلی